بہترین ہو۔ فرمایا اس کی بندہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا رہتا ہے۔ فرمایا اسی محبت میں آ کر اگر وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، دین سے منہ موڑ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری فرما برداری سے ہٹ جاتا ہے، جھوٹ میں، ریاکاری میں، بدگوئی میں، اور جو ہے وہ ناپ تول میں کمی میں، ملاوٹ میں، ان میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اس کے رسول کی محبت سے ہٹ جاتا ہے، تو فرمایا ایسا شخص فاسق ہے، اور ایسے فاسق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے؟ عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب اس بندے کے اوپر عذاب نازل فرمائے گا، یا اللہ کا حکم آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ایسے تھدکارے ہوئے انسان جو کہ دنیا کے مال و دولت کی محبت میں آ کر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہے، اور دین سے منہ موڑ کر، شریعت مطہرہ کو چھوڑ کر دین کو کماتے رہے، دین کی طرف جو ہے وہ دین سے نکل کر جو ہے وہ مال و دولت کو تمدع کرتے رہے، اس کو کماتے رہے۔ فرمایا ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑا عذاب ہے۔ محبت کن کے لیے ہے؟ پیار کن کے لیے ہے؟ اللہ کا فضل، عدل، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم کن کے لیے ہے؟ فرمایا ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا ہمیشہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا تابعدار ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنانے والا ہوتا ہے۔ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے ایسی محبت کرتا ہے کہ اس کی چاہت ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی چاہت کے مطابق چلوں۔ تو محبوب کی چاہت کیا ہے؟ محبوب کی چاہت یہ ہے کہ اے میرا امتی تو میں محمد پر درود بھیجے گا، اللہ تیرے پر سلامتی اور رحمت نازل فرما دے گا۔ محبوب کی چاہت یہ ہے کہ اے میرا امتی یہ نماز تیرے لیے میں اللہ کی پاک بارگاہ سے تحفہ مانگ کر لے آیا ہوں۔ جب تو نماز پڑھتا ہے نا تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے نا راحت میں محمد کو ملتی ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے نا سکون میں محمد کو ملتا ہے، جب تو آ کر سجدہ کرتا ہے نا اللہ کو سکون میں محمد کو ملتا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں محمد کو سکون ملے، اگر تو چاہتا ہے میں محمد کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، اگر تو چاہتا ہے میں محمد کو راحت ملے، تو فرمایا وہ کیا کر؟ تو فرمایا نماز پڑھ، میری اللہ کی بارگاہ میں آ کر سجدہ کر، قیام کر، رکوع کر، سجود کر، اور ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ سے مانگ، گڑ گڑا اللہ گناہ کر بیٹھا معاف فرما دے۔ یہ ہے محبوب سے محبت کرنا۔ یہ خالی دعویٰ ہو اور محبوب سے محبت نہ کی جائے تو اللہ فرماتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے فاسقوں کے لیے اللہ کا عذاب ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ جو پڑھی ہے اس میں بار بار ایک ایک نام گنوا کر بتایا گیا۔ کل انکانا آباؤکم و ابناؤکم وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ فرمایا تمہارے باپ سے بھی زیادہ محبت، تمہیں باپ سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے، اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے۔ ماں سے محبت زیادہ کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنی بہنوں سے زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے محبوب محمد سے ہونی چاہیے۔ فرمایا اپنے بیٹے سے زیادہ بھی محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُكُمْ تمہیں تمہاری بیویوں سے بھی زیادہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ فرمایا تمہیں تمہاری برادری سے بھی زیادہ، آج لوگ بھی کہتے ہیں، تانا زنی بھی کرتے ہیں، یار تمہاری برادری کا معاملہ تھا، تم برادری کے ساتھ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ بھائی برادری والے نے زنا کیا ہے،